مظہر عباس صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے ابھی عامر مسعود صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ہدف تھا یا رجیم چینج ہدف تھا، تو آپ کے خیال سے کیا ہدف تھا؟ بیسیکلی تو یہی شو کیا کہ لیکن جو اصل ہدف اگر ان کا رجیم چینج ہم سمجھیں تو کیا اس کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے وہ یا نہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے یہ شکر ہے آپ نے یہ والا بیان چلوایا، ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا نہیں چلوایا، ورنہ شاید آپ چلا نہیں پاتے، کیونکہ اس کو بی بی سی سی این این نے بھی ان کی بات زبان کو میوٹ کرنا پڑا ان کو بھی. سر آپ اگر بتا سکتے ہیں دنیا نیوز کے توسط سے، سر آپ بتائیں اس میں کیا کہا انہوں نے؟ نہیں آپ وہ چلا نہیں سکتے، وہ ورڈ جو تھا وہ ہمارے یہاں چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر، وہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. وہ دوسری بات یہ کہ دیکھیے اسرائیل خاص طور پہ اور امریکہ بھی دونوں ایران کو شام، عراق، افغانستان، لیبیا بنانا چاہتے تھے. یہ ان کی خواہش آج سے نہیں بہت سالوں سے ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ واحد کنٹری ان کو نظر آیا پوری مڈل ایسٹ میں جو ان کو ریزسٹ کر رہا تھا. اس سے پہلے شام تھا، شام کو تباہ کر دیا گیا، لیبیا کو تباہ کر دیا گیا. وہ تمام قوتیں جو اس وقت، جو اگر ہم سمجھیں کولڈ وار کے زمانے میں کمیونسٹ بلاک کا حصہ ہوتی تھیں، وہ ساری طاقتیں جو پیلسٹینین کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں بیکڈ بائی دی سوویت یونین، ان سب کو چن چن کے ختم کر دیا گیا. دوسرے یہ کہ ایران میں جب ریولوشن آیا تو اس وقت جتنی بھی عرب مونارکس تھے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ ریولوشن کہیں جو ہے ان کے ممالک میں داخل نہ ہو جائے اور ان کی بادشاہتوں کو خطرہ نہ ہو جائے. تو یہ تو ایک وہ کانسیپٹ تھا. لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے اسرائیل کو 2-3 قوتیں ایسی نظر آئیں. انہوں نے حماس کو ٹارگٹ کیا، حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، انہوں نے حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا. اور اگر آج دیکھیں تو حماس اور حزب اللہ آج اس طرح کی طاقت نہیں رکھتے جو ماضی میں ہم رکھتے تھے. وہ یہ سمجھے کہ شاید ایران کو بھی وہ اس طرح ٹارگٹ کر کے ایران کو کرپل کر سکتے ہیں اور ان کو ایک اور شام بنا سکتے ہیں، ایک اور عراق بنا سکتے ہیں، ایک اور افغانستان بنا سکتے ہیں.